ساری چیزیں ضبط کرتے ہوئے اس کے والد کی طرف گیا اور کہنے لگا بابا جان سارے محلے والے رو رہے ہیں، آپ کے یہ دوسرے بیٹے بھی رو رہے ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی رو رہی تھیں، اس بچے کی ماں بھی رو رہی تھی، لیکن آپ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس بابا جی نے کہا کہ یہ سارے باہر کے آنسو رو رہے ہیں، میرا جگر رو رہا ہے، میرا دل رو رہا ہے۔ اسی دوران بابا جی نیچے بیٹھے اور ان کو الٹی کہہ آئی، الٹی اور کہہ کے اندر خون اور گوشت کے لوتھڑے، وہ خون اور گوشت کے لوتھڑے اندر سے بابا جی کا دل چور چور ہو چکا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، تو وہ سارا باہر آ رہا تھا اور بابا جی اپنے انداز سے کہہ رہے تھے ہلے گچھے نہیں جڑے مارے پترے کی دفن کرنے پہ ہو، گچھے نہیں، ایک اور قبر بھی کھٹو نال۔ اور اسی دوران بابا جی بھی صدمے میں چل پڑتے ہیں۔ تو یہ نوجوان کی موت بہت بڑی موت ہوتی ہے والدین کے لیے، اور خاص کر پھر پردیس میں آ جائے والدین کے لیے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، عافیت والی۔ والدین کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اولاد کا، اور اولاد آج والدین کو نہیں پال سکتی ہے، لیکن والدین 6 بچے بھی پال لیتے ہیں۔ تو آدمی جو پلتا ہے، علماء نے لکھا ہے پیسے نال نہیں پلنا، محبت اور شفقت نال پلنا، اور پیو نے دل نے اندر محبت اور شفقت ہوئی ہے، اس محبت اور شفقت کی وجہ تو وہ 6 بچیاں کی 4 بچیاں کی بھی پالنا پہ ہونا، اور پھر بچے سارے 6 کے 6 مل کر بھی ایک والد کو نہیں پال سکتے۔ تو آدمی مال و دولت کے ساتھ زمین نال نہیں پلنا، محبت اور شفقت سے پلتا ہے۔ بہرحال اسی طرح کا ایک اور واقعہ، نوجوان کی موت بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ ایک عیسائی عورت تھی، کتابوں کے اندر مختلف واقعے لکھے ہیں، ایک واقعہ عرض کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، ہے تھوڑا سا لمبا، بہرحال مختصراً کریں گے، کوشش کریں گے۔ ایک آدمی تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بیٹا پیدا ہوا، جوان ہوا، شادی کی، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا، کچھ عرصہ ہی گزرا، اس بیچارے کے اوپر، اس بچے کے اوپر ایسی بیماری آئی کہ وہ چرپائی کے اوپر آ گیا۔ اب گھر کے اندر کمائی کرنے والا کوئی نہیں، ذریعہ معاش اور کچھ بھی نہیں، اور اس بابا جی کی عمر 64 سال یا 65 سال تھی۔ اب بابا جی 64 سال اور 65 سال کی عمر کے اندر کمائی کے لیے باہر نکلتے ہیں اور پہنچتے ہیں ایک ریسٹورنٹ کے اوپر۔ اس ریسٹورنٹ کے آفس کے اندر جو عورت ہے، جو مالک ہے، وہ عیسائی عورت تھی۔ وہاں بابا جی پہنچتے ہیں، اس ریسٹورنٹ کے اندر، ہوٹل کے اندر، اس کے آفس کے اندر وہ عیسائی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ بابا جی دروازہ کھڑکاتے ہیں، دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجازت ہے۔ وہ عورت کہتی ہے آ جائیے۔ بابا جی کیا مسئلہ ہے؟ بابا جی نے ساری کہانی اور سٹوری سنائی کہ گھر کے اندر یہ حالات ہیں، ایک ہی بیٹا اللہ نے دیا تھا، اس نے شادی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا، یعنی پوتا بھی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش آ گئی کہ بیٹے کے اوپر، بچی کے اوپر بیماری آ گئی، بچہ چرپائی کے اوپر آ گیا۔ اب کمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے اس ہوٹل کے اوپر کام کے لیے رکھ لو، ویٹر کے طور پر یا برتن دھونے کے لیے۔ میں گھر کا سرکٹ چلانا چاہتا ہوں، گھر کا نظام چلانا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا چلو ٹھیک ہے بابا جی، آپ کی ڈیوٹی ہے، اس ہوٹل کے برتن دھونے ہیں۔ بابا جی وہ ڈیوٹی کے اوپر لگ گئے، کام کے اوپر۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ بابا جی نے اس دروازے کے اوپر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آفس کے اندر وہ عیسائی عورت ہوٹل کی اور ریسٹورنٹ کی مالکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی بابا جی کے مسئلہ؟
बाबा जी आको लगे मारे की छुट्टी नहीं जरूरत है, मैं घर गया सा के होया बाबा जी मारे की इतला मिली मारा जरा जवान पुत्र है फौत हो गया। क्या हो गया? फौत हो गया। वो जो मालकन थी होटल की, रेस्टोरेंट की, उसने बेल बजाई, नौकर को बुलाया कि इस बाबा जी को गाड़ी के ऊपर अपने गांव में छोड़कर। वो बाबा जी चले गए, तदफीन हो गई। कुछ दिनों के बाद वो जो औरत मालकन थी होटल की, रेस्टोरेंट की, उसने अपने खामिद और शोर से मशवरा और सलाह किया कि हमारा एक वर्कर था, एक मजदूर था, हमारे होटल के ऊपर एक काम करता था बाबा, उसका बच्चा फौत हो गया है, चलो चलते हैं उनके साथ ताजियत के लिए। वहां से वो अपनी गाड़ी पिक करते हैं, गाड़ी के अंदर आते हैं, उस गांव और बस्ती में पहुंचते हैं और दूर से पूछते हुए उस बाबा जी का घर जब पहुंचते हैं तो बाबा जी का कच्चा मकान है, कच्चा घर है, और बाबा जी एक टूटी हुई चारपाई के ऊपर बैठी हुई हैं और साथ कुछ रिश्तेदार भी बैठे हुए हैं। बाबा जी की नजरें झुकी हुई हैं और जैसी वो औरत पहुंची वो कहने लगी, बाबा जी हम मजहब के तौर पर ईसाई हैं, लेकिन हम आपके साथ कैसे ताज़ियत कर सकते हैं, बड़ा दुख हुआ है। बाबा जी ने ऐसे आंखें उठाई और नजरें उठाई। जब ईमान दिल के अंदर हो तो अल्लाह ताला सबर की नेमत दे ही देते हैं। सबर तके और सबर ना अंदाज भी तके। बाबा जी की अल्लाह ताला ने जात कितना सबर देता है। बाबा जी कहने लगे, अल्लाह ताला ने ये बेटा दिया था अपने फजल से और ये नेमत ले ली है अपने अदल से। मैं अपने रब की तकदीर के ऊपर राजी हूं, मैं अपने रब की तकदीर के ऊपर क्या हूं? राजी हूं। तो वो औरत कहने लगी कि बाबा जी आपके घर के अंदर बड़ा सदमा आया है, आप 1 महीने के बाद आना, आप परेशान ना हो, 1 महीने की छुट्टी है और 1 महीने की तनख्वाह मैं आपको दे दूंगी। बाबा जी कहने लगे, मैं मुफ्तखोरा ना, मैं हथा नाल कमा के खाने वाला हूं, मैं ये नहीं है भी घरे बैग अच्छा से मारे पैसे तुम चाह दो, मैं मुफ्तखोरा ना, हाथ नाल कमा के खाने वाला। और फरमाया मुझे मांगने की भी आदत नहीं है, मुफ्तखोरा भी नहीं हूं और मांगने की भी आदत नहीं है। और ये मांगने की आदत दुआ करो किसी को ना पड़े, और ये जब पड़ जाए फिर इंसान को कमाने की आदत अच्छी नहीं लगती है। तको न त्रेसरा लगनिया, कितने खट्टे कट्टे लोग ऐसी दाने दे उनकी बात तो होते हैं मजबूर, लेकिन बालों को ये आदत पड़ गई है मंगने वाली।